نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پچھلے چند ہفتوں سے نماز کے تعلق سے بیانات چل رہے ہیں۔ فرائض کے بعد جنہیں ہم رکن بھی کہہ رہے تھے، شرائط نماز اور ارکان نماز، پھر اس کے بعد واجبات نماز۔ واجب کہتے کسے ہیں؟ واجب ایسے حکم کو کہتے ہیں جس کا ثبوت فرض کے مقابلے میں ایک گنا کم دلیل سے ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے واجب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فرق یہاں پر ہوتا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں کہلاتا، اگرچہ وہ بھی فاسق اور گنہگار کہلاتا ہے۔ واجبات نماز اگر ہم الگ الگ شمار کریں تو بہت سارے ہیں، کسی نے 14 گنائے ہیں، کسی نے اس سے بھی کم گنائے ہیں، کسی نے اس سے زیادہ گنائے۔ جیسا کہ ذکر کیا کہ بہت سے نماز میں واجبات ہیں، ہم نمبر وار گنانے کے بجائے ہم عملی اعتبار سے اس کے احکامات بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز شروع کرتے وقت خاص اللہ اکبر کے لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور ذکر سے نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے فرض کی 2 رکعتوں اور وتر اور سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ حکم امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ مقتدی کے لیے امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ ملانا، یعنی قرآن کریم کی کم از کم 3 آیتوں یا ایک لمبی آیت کے بقدر قرات کرنا امام اور منفرد کے لیے واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت ملانے کا عمل کیا جائے۔ اگر ان دونوں رکعتوں کو چھوڑ کر تیسری یا چوتھی رکعت میں قرات کی گئی تو ترک واجب سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا ملانا ضروری ہے، ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے، یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھ لی لیکن پہلے قرآن کی آیت پڑھی پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو اس سے جو ہے مطلب عمل قرات تو پایا گیا لیکن ترتیب جو ہے ساقط ہو گئی کہ پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد سورت کا ملانا ضروری ہے۔ یہ واجب ہے اور اس واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے جو جہری نمازیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، تراویح کی نمازیں ہیں، ان سب نمازوں میں قرات کو زور سے پڑھنا، جہری کر کے پڑھنا واجب ہے۔ اور جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان نمازوں میں سری یعنی آہستہ سے قرات کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر جہری رکعت میں سری قرات کر دی یا سری نماز میں جہری قرات کر دی تو گویا کہ ہم نے واجب کو چھوڑ دیا، اور جب واجب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم واجب ہے نماز میں تعدیل ارکان، یعنی نماز کے اعمال قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، قراء، قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، یعنی ان اعمال کو قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، قراء، قوما، جلسہ، ان سب کو اطمینان کے ساتھ کرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور تعدیل ارکان واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مطلب رکوع سے سیدھے نہیں کھڑے ہوئے، فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدے سے بیٹھے نہیں ابھی اور دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو گویا کہ وہ تعدیل ارکان کے خلاف نماز پڑھ رہے ہیں، اور تعدیل ارکان کے خلاف نماز پڑھنا واجب کو چھوڑنا ہے، اور جس واجب کو چھوڑ دیا تو نماز میں نقص پیدا ہو۔ اسی طریقے سے قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس میں دعا بھی ہے، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں یا اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، اور منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا
ربنا لکل حمد یا اللہم ربنا ولکل حمد کہے گا پھر جائے، تو اس سے قومہ بھی ہو جائے گا، تعدیل ارکان بھی ہو جائے گی۔ اس دعا کے پڑھنے سے، یہ دعا پڑھنا ضروری اور واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو اس کے ذریعے سے قومہ بھی ہو جائے گا اور تعدیل ارکان بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک کا زمین پر ٹیکنا بھی واجب ہے، اور اگر کسی نے بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کیا تو ایسا کرنا ممنوع ہے، ایسا کرنا منع ہے، اور دونوں چیزوں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے پیشانی کے ساتھ کسی عذر کی وجہ سے ناک نہیں رکھی تو سجدہ سو ہو جائے گا، لیکن ناک پیشانی کے ساتھ سجدہ ناک بھی رکھنی چاہیے، سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا بھی واجب ہے، یعنی دونوں سجدے کے درمیان میں نماز کا کوئی اور رکن ادا نہ کیا جائے، یعنی بلا فصل سجدے کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، اور 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا اور جس میں اتحیات پڑھی جاتی ہے وہ یہ بھی کرنا واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ آخرہ دونوں میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی جو 2، 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، قاعدہ اولیٰ کیا جاتا ہے، تو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھی واجب ہے، اور اس بیٹھنے میں اتحیات تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے قاعدہ آخرہ تو رکن ہے، لیکن اس رکن میں بیٹھ کر اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے بغیر اتحیات پڑھے نماز مکمل کر دی، سلام پھیر دیا، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن واجب کے چھٹنے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، وقت کے اندر اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا واجب ہے، اور پھر قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور اتحیات کے پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ اگر کوئی شخص فوراً تیسری رکعت کے لیے نہیں کھڑا ہوا اور اس نے ایک رکن کے بقدر یا اللہم صلی علی محمد کے بقدر تاخیر کر دی، یا درود شریف کا اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا، تو اس نے جو ہے تاخیر کر دی، ایک واجب کو چھوڑ دیا، اور واجب کو چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے مکمل کرنا، یعنی لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 مرتبہ کہہ کر نماز کی تکمیل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک واجب وتر کی نماز کا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور ایک واجب عیدین کی نماز کے تعلق سے ہے، یعنی عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہنا، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے قرات مکمل کرنے کے بعد 3 زائد تکبیر کہنا۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں، واجبات کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے، بھول کر واجب چھوٹ جاتا ہے، تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کے احکام انشاءاللہ آئندہ کسی ہفتے بیان کیے جائیں گے، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ واجب کے چھٹنے سے اور فرض میں تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔